اگر سروری کی بیٹی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے منصور سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ اس نے عجیب احمقانہ طریقے سے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا کہ یہ درست ہے، لیکن اس کا باپ نہیں مانتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے رک رک کر اور کچھ ہکلاتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اس کا باپ لڑکی کی ماں سے شادی کر رہا تھا، اس لیے باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے۔ میں نے اسے اٹھا دیا اور مجھے کچھ افسوس ہوا کہ اتنا وقت ضائع کیا ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے سروری کو بھی بلانا تھا اور مقتول کی بیوی کو بھی۔ بہتر یہ سمجھا کہ ذیلدار اور ان 2 معززین کو بلا لوں جو نمبردار کے ساتھ مقتول کے پاس گئے تھے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ ان لوگوں سے پیشہ ور اور تجربے کار مخبروں کی نسبت زیادہ قیمتی باتیں معلوم ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش رکھنے کے لیے گھر گھر کی خبر رکھتے تھے اور ٹو میں لگے رہتے تھے کہ انہیں دوسروں کے راز اور اندر خانے کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ پھر وہ تھانے دار کے پاس جا کر یہ خبریں پہنچاتے اور چغل خوری کرتے تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ان تینوں کو بلائے اور سب سے پہلے ذیلدار کو میرے پاس لے آئے۔ معلوم ہوا کہ ذیلدار پہلے ہی باہر آیا بیٹھا ہے۔ ذیلدار میرے سامنے آیا، خوش آمدی پن کا یہ عالم کہ رکوع میں چلا گیا اور دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر مجھے سلام کیا، پھر آگے بڑھا اور میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا، پھر میرے ہاتھ کو چوما اور میرا ہاتھ بڑی احتیاط سے میری ران پر رکھ دیا، جیسے یہ بے احتیاطی سے رکھا تو گر کر ٹوٹ جائے گا۔ یہ شخص ادھیڑ عمری سے کچھ اوپر چلا گیا تھا۔ اتفاق سے یہ مقتول کی برادری کا ہی آدمی تھا اور کچھ رشتہ داری بھی تھی۔ اس نے مقتول کے متعلق تقریباً وہی رپورٹ دی جو نمبردار دے چکا تھا۔ چونکہ یہ مقتول کے رشتہ داروں میں سے تھا، اس لیے اس نے مقتول کے اندر خانے کی بھی کچھ باتیں بتائیں۔ مثلاً ایک بات یہ کہ مقتول کے دونوں بیٹے فیروز اور منصور ماں کی طرفداری میں ہو گئے تھے اور باپ کے دشمن بن گئے تھے۔ باپ کے ساتھ دونوں بیٹوں کی اور ماں کی بول چال بند ہو چکی تھی۔ فیروز سے تو مقتول کنی کتراتا تھا، لیکن منصور کو اس نے 2-3 بار مارا پیٹا بھی تھا۔ اگر ایسی بات تھی، میں نے کہا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں نے بیٹوں کو بھڑکا کر تیار کر لیا ہو کہ پیشتر اس کے کہ یہ شخص اس بے حیا سروری کے ساتھ شادی کرے، باپ کو دونوں بیٹے دنیا کے تختے سے اٹھا دیں؟ نہیں حضور، بوڑھے ذیلدار نے جواب دیا، ماں کو بیٹوں کے ساتھ بہت ہی پیار تھا، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ یہ عورت طلاق قبول کر لیتی، لیکن یہ کبھی برداشت نہ کر سکتی کہ اس کے بیٹے باپ کے قتل میں پکڑے گئے ہیں اور انہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ ذیلدار نے بتایا کہ مقتول کے دوستانہ تعلقات ایک ڈاکو کے ساتھ تھے۔ نمبردار نے یہ بات شک میں بتائی تھی، لیکن ذیلدار نے یہی بات پورے یقین کے ساتھ بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس ڈاکو کو 2 ساتھیوں سمیت 7 سال سزائے قید ہوئی ہے اور انہوں نے سزا کا ابھی 1 ہی سال پورا کیا ہے۔ ذیلدار نے یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ بتائی کہ یہ ڈاکو ڈکیتی کا مال مقتول کے گھر چھپا کر رکھتا تھا اور موزوں وقت پر وہاں سے لے جاتا اور مقتول کو اس کا حصہ دے دیتا تھا۔ مقتول کی بیوی کا ایک بھائی بھی تھا جو خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں ذیلدار سے اس کے متعلق پوچھنے لگا کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ ذیلدار نے بتایا کہ وہ قتل اور خون خرابے کی بات سوچنے والا آدمی نہیں۔ ذیلدار کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے مقتول کی بیوی کو اس کے دونوں بیٹوں کو کہا تھا کہ جب مقتول بیوی کو طلاق دے گا تو عدالت میں جائیں گے اور مقتول کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مقتول سے جائیداد کا حصہ وصول کیا جائے گا۔ مجھے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مقتول کی جائیداد کا حصہ کسے ملتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ میری دلچسپی تو یہ تھی کہ کوئی سراغ مل جائے اور میں اس کے قاتل تک جا پہنچوں۔ ذیلدار سے جمع دار کے متعلق پوچھا اور اسے کہا کہ مجھے صرف یہ بتائے کہ جمع دار پر قتل کا شک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ جمع دار کو ذہن سے نکال دوں۔ میں جمع دار کو شریف اور نیک انسان کہتا تھا، لیکن ذیلدار نے اسے بے وقوف، بزدل اور بے غیرت کہا، اور یہ بھی کہا کہ اس نے خود اپنی بیوی کو سر چڑھایا تھا اور وہ اتنی آزاد ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ میں نے مقتول کے چھوٹے بیٹے منصور کے متعلق بات کی اور کہا کہ میرے پاس آ کر اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ڈرپوک اور بزدل کہا، لیکن ذیلدار نے میری اس رائے پر یقین نہ کیا۔ اس نے کہا کہ بے شک بڑا بھائی بدماشی کی طرف چلا گیا ہے، لیکن جو دلیری اور غیرت اس چھوٹے میں ہے، بڑے میں نہیں۔ ذیلدار حیران ہوتا تھا
کہ منصور نے میرے سامنے ایسی کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اس مسئلے پر بات کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے ویسے ہی ذکر چھیڑ دیا کہ سروری کی بیٹی منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مقتول نے اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ابھی بات کی ہی تھی کہ ذیلدار نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ بات باہر شاید کسی اور کو معلوم نہیں، سروری کی بیٹی جس کا نام فرخندہ ہے منصور کو پسند کرتی اور منصور اسے پسند کرتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ ان کی آپس میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں یا نہیں، البتہ یہ معلوم ہے کہ منصور نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ سروری کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو ماں نے مقتول کو بتایا۔ مقتول نے انکار کر دیا، لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ منصور نے ضد شروع کر دی تو باپ نے اسے 2 دفعہ مارا پیٹا۔ اس مسئلے پر مقتول کے گھر میں اچھا خاصا فساد بھی ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ منصور نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر گھر سے بھاگ جائے گا۔ ذیلدار نے یہ بھی بتایا کہ منصور نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ کسی دن اس کے باپ کا گلا گھونٹ دوں گا۔ یہ بات منصور کی ماں نے ذیلدار کو خود بتائی تھی۔ ذیلدار نے منصور کو سمجھایا تھا کہ وہ ایسی ضد چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ فرخندہ بدنام ماں کی بیٹی ہے۔ ذیلدار بتاتا تھا کہ منصور ایک تو پکا ارادہ کر چکا تھا کہ فرخندہ کے ساتھ ہی شادی کرے گا، اور اپنے باپ کا تو وہ دشمن ہی ہو گیا تھا۔ اس بات پر بھی باپ نے منصور کو مارا پیٹا تھا۔ ذیلدار نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے مقتول سے کہا تھا کہ اب بیٹے پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے، یہ اب جوان ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا بھی ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ مقتول نے کہا تھا کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بیٹے کو جان سے مار ڈالے گا۔ باپ کی یہ بات بیٹے کے کانوں میں پڑی تو بیٹے نے ماں سے کہا تھا کہ اب دیکھنا کون کسے مار ڈالتا ہے۔ ذیلدار کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ یہی منصور میرے پاس بہت دیر بیٹھا رہا تھا اور میں نے اس میں ذرہ جتنی بھی دلیری یا مردانگی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال یہ بات میرے لیے دلچسپ تھی، لیکن تفتیش میں میری مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ذیلدار سے چند اور باتیں ہوئیں اور اسے باہر بھیج دیا۔ پھر میں نے ایک معزز آدمی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ معزز آدمی مجھے دوسروں سے کچھ بہتر لگا۔ اس کے بولنے کا انداز متاثر کن تھا۔ اس کا نام مجھے یاد ہے اور میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے۔ نام ملک فیاض تھا اور پتہ چلا کہ اس کا شمار بڑے زمینداروں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے مجھے یہ یقین تھا کہ مقتول کے قتل کا باعث یہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے اور سروری کو طلاق دلوا کر بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملک فیاض نے کہا کہ میں کسی اور طرف بھی دیکھوں۔ وہ کہتا تھا کہ مقتول کی زندگی ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن ہو بھی سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی اشارہ دے تاکہ میں کسی اور طرف کی سوچوں۔ اس نے وثوق سے کہا کہ وہ بڑے ہی واضح اشارے دے سکتا ہے۔ اس نے اس ڈاکو کا اشارہ دیا جس کا نام ذیلدار نے لیا تھا۔ ملک فیاض نے یقین کے ساتھ بتایا کہ مقتول کا اس کے ساتھ بڑا گہرا کاروباری دوستانہ تھا۔ اس ڈاکو کو تقریباً 1 سال پہلے ایک ڈکیتی کے جرم میں 7 سال سزائے قید ہو گئی تھی اور اس کے 3 ساتھی بھی پکڑے گئے تھے اور جیل میں بند تھے۔ اس ڈاکو کا ایک ساتھی وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اسی وجہ سے کیس ثابت ہوا تھا۔ ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ صرف ایک ساتھی کی اپیل منظور ہوئی اور اسے بری کر دیا گیا تھا، باقی سب سزا بھگت رہے تھے۔ ملک فیاض نے بتایا کہ 3-4 مہینے پہلے یہ ساتھی جو بری ہوا تھا مقتول کے گھر آیا تھا اور اتفاق سے ملک فیاض نے اسے دیکھا تھا، اور اس پر ملک فیاض کو کچھ شک بھی تھا کہ بندہ مشکوک ہے۔ وعدہ معاف گواہ کو بھی ملک فیاض جانتا تھا، اسے بھی مقتول کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ وعدہ معاف گواہ چند میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا اور ان کا جو ساتھی اپیل میں بری ہو گیا تھا وہ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ڈکیتی کا یہ کیس مجھ سے پہلے کا تھا، مجھے اس تھانے میں آئے ابھی 7-8 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ملک فیاض کی بات سن کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا جو میرے ساتھ گاؤں میں آیا تھا۔ وہ میرے تھانے کا پرانا آدمی تھا۔ میں نے اس سے اس کیس کے متعلق پوچھا، اس نے تصدیق کر دی اور پورا کیس سنا دیا۔ ملک فیاض کی بات صحیح معلوم ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل وعدہ معاف گواہ کو اور بری ہو جانے والے ساتھی کو بھی اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کل صبح یہ دونوں آدمی یہاں موجود ہونے چاہیے۔ ملک فیاض کے بعد ایک اور معزز آدمی باہر بیٹھا تھا، میں نے اسے بلایا تو اس نے جو باتیں بتائیں وہ پہلے مجھے معلوم ہو چکی تھیں۔ اسے فارغ کر دیا۔ میں نے خود بھی محسوس کیا کہ تفتیش کو ایک ہی رخ پر ڈال کر میں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ ملک فیاض کا یہ اشارہ بڑا قیمتی تھا۔ ڈاکوؤں کے ان دونوں ساتھیوں نے تو صبح آنا تھا،
میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات نہ خود سوؤں گا نہ کسی کو سونے دوں گا۔ سروری کو پوچھ گچھ کے لیے بلانا ضروری تھا، چونکہ اس کا مقتول کا ساتھ رازدارانہ دوستانہ تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ اس سے کوئی اہم اور ضروری بات معلوم ہو جائے گی۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ سروری کو ابھی میرے پاس لے آئے۔ سروری آ گئی۔ وہ کوئی غیر معمولی یا خاص طور پر حسین عورت تو نہیں تھی، لیکن میں اس کی خوبصورتی کا قائل ہو گیا۔ اس کے جسم کی ساخت اور ذرا لمبوترے قد میں ایک خاص کشش تھی جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بلا جھجک اقرار کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اپنے خامن سے اسے آخر کیا شکایت ہے کہ اس نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل ہی مولوی قسم کا آدمی ہے اور اس کے پاس مذہب کے سوا کوئی بات ہی نہیں، اور زندہ دلی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ مجھے اس کے ان جذباتی یا جسمانی معاملات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ مقتول کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مقتول کا دوستانہ ایک ڈاکو کے ساتھ تھا، کیا وہ جانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مقتول کے اس قسم کے دوستانوں کو وہ بالکل نہیں جانتی، وہ یہی جانتی تھی کہ مقتول کوئی شریف اور سیدھا سادہ آدمی نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر قتل کا شک ہے۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ وہ فوراً اپنے خاوند کا نام لے گی، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی اور چند سیکنڈ کے بعد بولی کہ اس نے بہت سوچا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس نے بھی وہی بات کہی کہ مقتول کی در پردہ زندگی کچھ ایسی تھی کہ اس کے کوئی اور دشمن ہو بھی سکتے تھے۔ اپنے خاوند کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ یوں ہنس پڑی جیسے ہم دونوں دوست تھے اور بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا۔ اس کے پاس صرف خدا ہے، سروری نے کہا۔ اس نے اپنا ہر کام خدا پر چھوڑا ہوا ہے اور اپنی غیرت اور مردانگی بھی خدا کے حوالے کر دی ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ قاتل میرا خامند ہوگا تو یہ شک دماغ سے نکال دیں۔ اس میں قتل کرنے کی جرت ہوتی تو نمبردار کو اور دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے کر چودھری یعنی مقتول کے گھر نہ جاتا اور اس کی منت سماجت نہ کرتا اور پھر میرے آگے بار بار ہاتھ نہ جوڑتا اور واز نہ سناتا کہ میں باز آ جاؤں۔ اس میں غیرت ہوتی تو چودھری کو اور مجھے بھی دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ اس عورت کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے میں نے یہ چند جملے بطور نمونہ پیش کیے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عورت کس قدر بد اخلاق اور بے ایمان ہے۔ اس کے دل میں تو خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے خامن میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا، تمہیں اس دنیا سے محبت ہے اور اپنے لیے اسی دنیا کو جنت بنانا چاہتی ہو، لیکن تمہارے خامن کے دل میں وہ اگلی دنیا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کے اعمال دیکھ کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں یہ بھی جتا دیا کہ وہ مال کھانے کی شوقین ہے اور اس شوق پر اس نے اپنی عزت بھی قربان کر دی ہے۔ وہ اس قدر اخلاق سے گر چکی تھی کہ میری اس بات کا صحیح اثر لینے کے بجائے کہنے لگی کہ اس نے کوئی مال نہیں کھایا، صرف کچھ زیور اور کچھ کپڑے چودھری نے تحفے کے طور پر دیے تھے، بس وہ لیے ہیں۔ میں نے ایسی بات نہ کہی کہ وہ مقتول کے اس انجام سے عبرت حاصل کرے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا اور کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا۔ میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ اس عورت کو کچھ سمجھاؤں۔ میں نے اس کے خامن کو ذہنی طور پر ایب نارمل آدمی کہا ہے۔ یہ عورت بھی مجھے ایب نارمل معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ باتیں طنزیہ بھی کہی تھی اور کچھ پند و نصیحت بھی کی تھی، لیکن وہ اس طرح میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی جیسے ہماری بڑی پرانی دوستی ہو اور اب ہم ایک بار پھر مل بیٹھے ہوں۔ کیا مقتول کی بیوی نے تمہیں کبھی کوئی بات نہیں کہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی دھمکی دی ہوگی؟ اس نے طنزیہ سی ہنسی ہنس کر کہا کہ وہ اسے ایسی کوئی بات کہتی یا دھمکی دیتی تو وہ مقتول سے اس کی اتنی پٹائی کراتی کہ مہینہ بھر چارپائی سے نہ اٹھ سکتی۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنی بیٹی فرخندہ کی اس خواہش کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ مقتول کے بیٹے منصور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس معاملے کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ اس نے اس بات میں میرے لیے کچھ دلچسپی پیدا کر دی۔ منصور کو باپ نے سختی سے اور مار پٹائی سے منع کر دیا تھا کہ آئندہ فرخندہ کا نام نہ لے۔ منصور سروری کے ہاں جاتا رہتا تھا۔ وہ سروری سے کہتا تھا کہ وہ اس کے باپ سے کہے کہ اسے فرخندہ سے شادی کرنے کی اجازت دے دے۔ منصور نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے خامن سے طلاق نہ لے اور اس کے باپ کو دل سے اتار دے۔ سروری نے اسے ہنسی اور پیار سے ٹال دیا۔
منصور نے اسے کہا تھا کہ باپ نے اسے اس بات پر بہت مارا پیٹا ہے اور منصور کے دل میں آتی ہے کہ اس باپ کا گلا گھونٹ دے یا کسی دن وہ کلہاڑی سے باپ کا سر کھول دے گا۔ سروری نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں بھائی ماں کی طرفدار تھے اور ماں انہیں بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس عورت نے مجھے مایوس ہی کیا۔ کام کا کوئی سراغ نہ ملا، اسے رخصت کر دیا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی اور صبح سے دماغ سوزی کر رہا تھا۔ آرام کی اور دماغ کو تازگی کی ضرورت تھی۔ میں سو گیا اور صبح بہت سویرے جاگ اٹھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر اپنے جسم اور دماغ کو تر و تازہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے آگے کتنی کٹھن مہم ہے۔ ابھی تک مجھے قتل کا باعث معلوم نہیں ہوا تھا، نہ کوئی سراغ ملا تھا۔ میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا، جسے ہم مسلمان کافروں کی حکومت کہا کرتے ہیں، لیکن ان کافروں کے دلوں میں قانون کا جو احترام تھا وہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے ناپید ہو چکا ہے۔ ہم نے عدل و انصاف کو ایک بھونڈا مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم نے قانون کی حکمرانی انگریزوں کے دور میں دیکھی تھی۔ دل میں یہ خواہش تڑپتی ہے کہ مرنے سے پہلے کبھی قانون کی حکمرانی اپنے اس پاک ملک میں بھی دیکھ لوں۔ قانون کی حکمرانی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ انگریز افسر قتل اور ڈاکہ زنی اور کسی عورت کے اغوا کی وارداتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور تھانے داروں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ تھانے دار جن بھوت بن جائیں اور ملزموں کو فوراً گرفتار کریں۔ میں ناشتے پر بیٹھا تھا کہ مقتول کا بڑا بیٹا فیروز آ گیا۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ باہر 2 آدمی ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ کہیں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک پرسوں یعنی قتل سے 1 روز پہلے فیروز کے مقتول باپ کے پاس آیا تھا، اور جب اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باہر نکلا تو فیروز سے ملا اور کہا کہ یار اپنے باپ کو کچھ سمجھاؤ۔ فیروز نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے، لیکن وہ آدمی کچھ غصے کی حالت میں چلا گیا۔ میں نے فیروز سے پوچھا کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص یہ الفاظ کہہ کر گیا ہے۔ فیروز نے کہا کہ اس نے اپنے باپ کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا تھا، اور اب تو اس کے ساتھ بول چال بھی بند ہو گئی تھی۔ میں نے فیروز سے اس شخص کا حلیہ اور لباس وغیرہ پوچھ لیا اور فیروز چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ہیڈ کانسٹیبل ڈاکوؤں کے دونوں ساتھیوں کو لے آیا ہے۔ فیروز باہر نکلا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کو بھی لے آیا ہے جو ڈکیتی کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اور اسے بھی لے آیا ہے جو اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وہ حلیہ اور لباس بتایا جو فیروز مجھے بتا گیا تھا، اور کہا کہ پہلے اسے میرے پاس بھیجے۔ وہ شخص آ گیا، جوان سال آدمی تھا۔ اسے اپنے سامنے بٹھایا اور پہلی بات یہ پوچھی کہ مقتول کے قتل سے 1 دن پہلے وہ اس کے پاس آیا تھا اور کیا بات ہوئی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اور مقتول کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا کر کے نکلے تھے اور غصے کی حالت میں چلے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ سچ بولے گا۔ میں نے کہا کہ سچ نہیں بولو گے تو میں تمہاری ہڈیوں سے سچ نکال لوں گا۔ اس نے بلا جھجک بتایا کہ وہ ڈکیتی کے کیس میں وعدہ معاف گواہ تھا۔ اس نے اپنی ڈکیت پارٹی کے سرغنہ کا نام بھی بتایا اور صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اس پارٹی میں شامل ہو کر ڈکیتی کی 3 وارداتیں کی تھیں۔ پہلی 2 وارداتیں تو ہضم، تیسری میں پکڑے گئے۔ یہ شخص وعدہ معاف گواہ بن کر سزا سے بچ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ مقتول کے پاس کیوں آیا تھا۔ اس نے لمبی بات شروع کر دی۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے اور کچھ جرح بھی کی، اور اس سے اتنی لمبی گفتگو اور پوچھ گچھ سے جو بات سامنے آئی وہ مختصراً یوں تھی کہ اس پارٹی کا سرغنہ ڈاکو مقتول کا دوست تھا۔ یہ لوگ واردات کرتے تو زیورات اور نقدی مقتول کے حوالے کر دیا کرتے تھے، باقی سامان ادھر ادھر رکھتے تھے۔ زیورات کچھ عرصے بعد کہیں دور جا کر بیچ ڈالتے اور رقم تقسیم کر لیتے تھے، اور اس میں مقتول کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ وعدہ معاف گواہ نے پچھلی باتیں سنا کر بتایا کہ اب یوں ہوا کہ اس واردات میں جس میں وہ پکڑے گئے تھے، جو مال ہاتھ آیا اس میں زیورات زیادہ تھے اور کچھ نقد رقم بھی تھی۔ زیورات میں کچھ چیزیں بڑی تھیں، مثلاً متعدد لڑیوں کے 2-3 ہار تھے، اور ایسی ہی دوسری 1-2 چیزیں تھیں جنہیں کچھ عرصے کے لیے چھپا کر رکھنا تھا۔ زیورات کی دوسری چیزیں ڈاکو کے ایک اور ساتھی کے گھر میں رکھی گئیں، اور بڑی چیزیں ڈاکوؤں کے سرغنہ نے مقتول کے گھر لا کر رکھیں۔ ان کے ساتھ کچھ نقدی بھی تھی۔ مقتول نے یہ مال اپنے ہاں چھپا کر رکھ لیا۔ جس علاقے میں یہ واردات ہوئی وہ میرے ہی تھانے کا علاقہ تھا، اور اس وقت ایک ہندو راجپوت SHO تھا۔ بڑا تیز اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے سراغ پا لیا اور پارٹی کو پکڑ لیا۔ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا بیان دے رہا تھا وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ اس نے سارے ساتھی پکڑوا دیے
اور مال کی نشاندہی کر کے مال بھی برآمد کروا دیا، لیکن اس نے چالاکی یہ کھیلی کہ جو مال مقتول کے گھر لا کر رکھا گیا تھا اس کا ذکر نہ کیا، اور اقبالی بیان میں کہا کہ اس کے سوا اسے کچھ اور علم نہیں جو اس نے برآمد کروا دیا ہے۔ جب گرفتار شدہ ڈاکوؤں کو 7 سال سزا ہو گئی تو یہ شخص مقتول سے ملتا رہا اور اسے تسلیاں دیتا رہا کہ اس مال کی اس نے نشاندہی نہیں کی تھی اور اسے وہ دبا کر رکھے۔ یہ وعدہ معاف گواہ اپیلوں کے فیصلے کا منتظر تھا، ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری پارٹی اپیلوں میں بری ہو کر باہر آ جائے اور اسے قتل کر دے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ سب اگر بری ہو کر آ گئے تو وہ یہ بتا کر ان سے اپنا گناہ بخشوا سکتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا کتنا مال میں نے بچا لیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اپیلیں مسترد ہو گئیں اور صرف ایک ساتھی بری ہوا۔ وعدہ معاف گواہ اس ساتھی کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ جیل سے نکل کر گھر پہنچا تو وعدہ معاف گواہ اسے ملا۔ اس ساتھی نے اسے بہت ہی برا بھلا کہا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وعدہ معاف گواہ نے اسے یہ بتا کر خوش کر دیا کہ جو مال مقتول کے پاس رکھا تھا اس کی نشاندہی اس نے نہیں کی تھی اور وہ مال محفوظ ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں چلیں گے اور وہ مال وصول کر کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ مال وہ دونوں آپس میں نہیں بانٹ سکتے تھے کیونکہ بری ہونے والا ساتھی بری ہونے کے کچھ دن بعد جیل میں اپنے سرغنہ اور دوسرے ساتھیوں سے ملنے گیا تھا۔ سرغنہ نے اسے کہا تھا کہ وہ مقتول سے مال وصول کر کے کہیں دور جا کر بیچ آئے اور اس کی قیمت سرغنہ اور دوسرے ساتھیوں کے گھروں میں پہنچا دے۔ یہ بات تقریباً 3 مہینے پہلے کی تھی۔ یہ دونوں یعنی وعدہ معاف گواہ اور اس کا ساتھی مقتول کے ہاں آئے اور اسے سرغنہ کا پیغام دے کر کہا کہ وہ زیورات اور نقدی اپنا حصہ رکھ کر انہیں دے دے۔ مقتول نے کچھ ایسا بہانہ پیش کر دیا کہ مال ایک اور جگہ رکھا ہے جہاں سے 2-4 دنوں بعد ہی ملے گا۔ دونوں واپس چلے گئے اور کچھ دنوں بعد پھر مقتول کے ہاں آئے۔ مقتول نے اب کوئی اور بہانہ پیش کر دیا۔ پھر یوں ہوتا رہا کہ کبھی وعدہ معاف گواہ مقتول کے پاس آتا اور کبھی اس کا ساتھی، اور مقتول کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر انہیں ٹال دیتا۔ میں جانتا ہوں حضور آپ نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے۔ وعدہ معاف گواہ نے کہا آپ کو یہ شبہ ہے کہ ہم نے چوہدری کا قتل کیا ہے۔ آپ کو یہ شبہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ میں قتل سے 1 روز پہلے مقتول کے ہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہو گیا تھا اور میں غصے کی حالت میں واپس آ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا یہ تھا کہ اپنے اس ساتھی کو بتاؤں گا کہ یہ شخص بے ایمان ہو چکا ہے اور اس سے اب کچھ وصول نہیں ہوگا۔ پھر ہم جیل میں سرغنہ سے ملاقات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور ہم ابھی اپنا سرغنہ سے ملنے بھی نہیں پائے۔ اگر وہ ہمیں کہتا کہ اس شخص سے مال وصول کرو، نہیں دیتا تو اڑا دو، تو ہم اسے قتل کر کے ہی دم لیتے۔ ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں، اس وقت تک میں جن لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا وہ سب عام قسم کے لوگ تھے جن کا جرائم پیشہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی پہلو ملزم یا مجرم تھے۔ ان کے ساتھ میرا رویہ کچھ اور تھا جسے آپ شریفانہ کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں ڈرا دھمکا تو لیتا تھا لیکن حتی الامکان تشدد سے بچائے رکھتا تھا۔ لیکن اب جو 2 مشتبہ، ایک یہ وعدہ معاف گواہ اور دوسرا اس کا ساتھی میرے سامنے آئے تھے تو ان کے ساتھ میرا رویہ بالکل ہی مختلف تھا۔ یہ وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے مانا نہیں کرتے۔